اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سورہ مریم قرآن کی ایک اہم سورہ ہے جس میں 6 رکوع اور 48 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نزول سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کا مرحلہ پیش آنا تھا اور وہاں کا بادشاہ شاہ حبش نجاشی تھا جو عیسائی مذہب کو مانتا تھا۔ تو ہجرت کے بعد مسلمانوں کے سامنے یہ مرحلہ آنا تھا کہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے پیش کی جائے۔ اللہ نے تحفے کے طور پہ ان کو یہ صورت عطا کی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حالانکہ مکہ مکرمہ میں براہ راست خطاب مشرکین سے تھا، یہود و نصارہ سے نہیں تھا، لیکن یہود و نصارہ کی طرف سے درپردہ حمایت مشرکین کی شروع ہو گئی تھی، پس پردہ وہ حمایت کر رہے تھے۔ اس نقطہ نظر سے بھی اس سورت کا نزول ہوا۔ اس کا مرکزی موضوع توحید ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا تھا، خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ قرآن نے خود کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ ان کی اس بات کی تردید کرنی تھی اور خدا کا بیٹا بنانے کے بعد ان کو خدا کے درجے میں رکھ دیا۔ تو سورہ کہف جو اس سورت سے پہلی سورت ہے، جہاں ختم ہوتی ہے، اس کی آخری آیت میں فرمایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے اللہ کے رسول، آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں، انسان ہوں تمہارے جیسا، اور مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے، اور مجھ پر وحی یہ کی گئی ہے کہ تو الہ جو ہے، معبود جو ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے اور پھر ان کو خدائی کے درجے تک لے جانے کی تردید کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے، جو ایک معجزاتی ولادت تھی۔ حضرت زکریا کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھپن کے باوجود ان کو اللہ نے بیٹا عنایت کیا۔ یہ تمہید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے۔ دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تفصیلی ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ہجرت، ان کے والد کو ان کی دعوت توحید اور پھر ہجرت کا ذکر ہے۔ اور چوتھے رکوع میں ذکر انبیاء کرام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل وغیرہ کا ذکر ہے۔ اور یہ سب ذکر ایک ہی سلسلے کے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت جو رہی ہے وہ توحید کی دعوت رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان سب نے کیا ہے۔ اور پانچویں اور چھٹے رکوع میں تنبیہ ہے اہل کفر و شرک کے لیے، مشرکین کے لیے، اور تسلی اور استقامت کی تلقین ہے مسلمانوں کو۔ یہ 6 رکوع میں یہ مضامین جو ہیں توحید کے آس پاس، سب توحید کو محور بنا کے ان تمام مضامین کو ایک طریقے سے رکھا گیا ہے۔ کچھ اہم نکات جو اس سورت سے نکل کے آتے ہیں، اس میں پہلا یہ ہے کہ اللہ کا ایک طبعی نظام ہے۔ اللہ اپنی کائنات کو چلانے کے لیے اس نے ایک طبعی نظام خود بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ فصل سیدھے نہیں اگتی، زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر محنت ہوتی ہے، پھر فصل لہلاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ان کے نطفے سے ایک بچہ ایک مدت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طبعی نظام ہے اور یہ اللہ کا خود بنایا ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خود بخود کائنات چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔
لیکن اللہ اس طبعی نظام کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے اس طبعی نظام کو بریک کر سکتا ہے۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اس کو بریک کیا گیا کہ ان کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ اس کی قدرت ہے، ربو کا ہوا علیہ ہین، تیرے پروردگار کے لیے سب آسان ہے۔ تو اللہ کے طبعی نظام، جسی کو معجزہ کہتے ہیں، کہ اللہ اپنے طبعی نظام میں بریک کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر دے۔ لیکن اس معجزے سے، اس طبعی نظام میں بریک کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے بریک کیا گیا ہے وہ خدا کا بیٹا بن جائے یا خدا بن جائے۔ اسی بات کو اس صورت میں سمجھایا گیا ہے۔ پھر ایک اور اصول اس میں بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے ایک نقطہ اور، کہ دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا، توحید پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی۔ دعوت نرم لہجے میں دی جائے گی، دعوت مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھ کے دی جائے گی، ماحول کو سامنے رکھ کے دی جائے گی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا سلام علیک۔ یہ طریقہ کار کا پہلو ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے اس پر کوئی سمجھوتا یا کوئی مداہنت نہیں ہوگی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہہ دیا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ شیطان کی بندگی مت کرو۔ یہی چیز ہمیں حضرت جعفر کی تقریر میں ملتی ہے کہ جب نجاشی نے بلایا اور عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے جو اس نے اپنی بندی مریم پر ڈالی ہے۔ تو دونوں واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ توحید کی بنیادی دعوت پر کوئی مداہنت اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کس طرح دعوت پیش کی جائے وہ ایک طریقہ کار کا معاملہ ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ نکل کے آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت، جو دوسرے انبیاء کا ذکر آیا ہے اور جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اور پھر آگے فرمایا وممن ہدینا واجتبینا، یہ سب اللہ کے وہ بندے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو ہدایت بخشی اور اللہ نے ان کو اپنے لیے برگزیدہ بنایا، منتخب کیا اپنے لیے۔ تو تمام انبیاء کا جو ذکر ہوا ہے اس میں، اس رکوع میں، اس میں یہی ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ توحید ہے، توحید الہی، اللہ کی وحدانیت بنیادی نقطہ ہے جو تمام انبیاء نے دی، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت دیگر انبیاء ہوں، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ ایک اور بات جو کہی گئی ہے اس میں، ایک پہلو اور اہم ہے، وہ نماز اور زکوٰۃ کا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آیا ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں جب تک زندہ رہوں۔ اور حضرت اسماعیل کے ذکر میں یہ بات آئی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ اسلام کا وہ بنیادی اصول، بنیادی عبادت ہے، اور خاص طور پہ زکوٰۃ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ سے بڑی کوئی چیز نہیں، نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز سب سے اہم چیز ہے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اور پھر زکوٰۃ بھی ہے اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو یہ جو اہم پہلو اس میں ہیں وہ اس صورت کے اندر ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن بنیادی چیز وہی ہے کہ کوئی معجزاتی طور پہ پیدا ہونے سے اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بھئی کتنی بیہودہ بات لائے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کو زیبا نہیں دیتی یہ بات کہ اللہ اپنا کوئی بیٹا بنائے۔ کیا بات یہ لوگ کر رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا بنا لیا تھا عیسائیوں نے، اس کی تردید کی گئی ہے اور توحید کو مرکزی نقطہ رکھا گیا ہے۔ پھر جو آخر کے دو رکوع ہیں، ان دو رکوع کے اندر ایک تو تنبیہ اور زجر و توبیخ کی گئی ہے مشرکین کو، اور
دوسرا مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے، استقامت کی تلقین کی گئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، جلدی مت کرو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ان کے لیے دنیا ہے نہ آخرت ہے، یہ دونوں جگہ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری مجلسیں بڑی ہیں اور ہمارے مقام بڑے ہیں دنیا میں، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کس کی مجلسیں اور کس کے مقام بڑے ہیں، وہ آ جائے گا، اور دنیا میں بھی ہوگا، اور پھر آخرت میں یہ ہے کہ ہم ان کو دوسری قوموں کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنی قوموں کو جن سے زیادہ مضبوط تھی برباد کر دیا عذاب میں۔ اور پھر آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، ان مجرمین کو ہم جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ تو ان کے تو ہم دن گن رہے ہیں، کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا انجام بالکل سامنے ہے۔ اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور آخرت میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، مہمانوں کی طرح ان کی آؤ بھگت ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد یہ ہے کہ تم اس توحید کے راستے پہ جمے رہو، اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو مخالفت ہو رہی ہے، اس مخالفت کے کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام ہوں گے، بالآخر کامیابی دنیا اور آخرت کی تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے، آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے آسان زبان میں، تو آپ اس کے ذریعے سے تبشیر انذار کا کام کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے اور خدا کی طرف بلائیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کی اور پھر اس کے بعد خدا بنا دینے کی جو عیسائیوں کے یہاں جو تصور تھا، اس تصور کی تردید کی گئی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی معجزاتی پیدائش کسی کو خدا کا بیٹا بنا دے یا خدا بنا دے۔ اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو توحید جو ہے وہ اس صورت کا بنیادی نقطہ ہے اور بنیادی موضوع ہے اور مرکز ہے، اور اس میں جو الوہیت دوسروں کے لیے، الوہیت یا خدا کا بیٹا بنانے کا جو تصور ہے، اسی لیے اس میں شفاعت کا ذکر بھی ایک جگہ آیا ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن، تم نے بنا رکھا ہے کہ تو خدا کا بیٹے سفارش کر دیں گے، خدا کا حصہ بن گئے ہیں، اس کو ذہنوں سے نکال دو۔ تو یہ صورت ہمیں توحید کا سبق اس کی اصل شکل میں اور اس کی اصل حیت میں یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صورت جو آج تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ طٰہٰ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ اس کا نزول ہجرت حبشہ کے فوراً بعد ہوا ہے۔ اس کے نزول کے تعلق سے اس واقعے کو ذہن میں رکھیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہ گئے تھے، یہ اطلاع ملنے کے بعد کہ تمہارے بہن بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور حضرت خباب وہاں ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو خیر سارے واقعے کے بعد حضرت عمر نے جب یہ مطالبہ کیا، ان کو اللہ نے شرح صدر عطا کیا اسلام پر کہ لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جو قرآن کا جو صحیفہ پیش کیا اس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 نوی کے بعد ایمان لائے ہیں، اور اس سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ اس سورہ کی ابتدائی کچھ آیات تمہید کے طور پہ ہیں، جس میں اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ اے رسول، ہم نے قرآن آپ پر مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے قرآن نہیں بھیجا ہے کہ آپ مشکل میں پڑھیں۔ یہ تو نصیحت اور یاد دہانی ہے، یہ مالک ارض و سما کا کلام ہے، اور اس مالک ارض و سما نے آپ کو جو کلام بھیجا ہے وہ لوگوں کی تبشیر اور انذار کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات جو ہیں ان میں ایک طریقے سے یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ ہمارا رسول کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس کے بارے میں
ایک اور پہلو سے اگر غور کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ تشقہ جو ہے اس کا ایک مادہ جو آتا ہے شین قاف قاف، اس کے معنی میں مشقت آتی ہے، محنت آتی ہے، لیکن ایک اور مادہ ہے شین قاف یہ، اسی کے مقابل مادہ ہے عربی میں، جس میں ناکامی اور نامرادی یہ آتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس لیے قرآن نہیں بھیجا ہے کہ آپ کو ناکام کیا جائے، آپ کو کامیابی کے لیے، آپ کی کامیابی اور آپ کی سرفرازی کے لیے ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جب اٹھیں گے تو ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک جگہ قرآن نے اور فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تاکہ ہم آپ کو بہتر انجام کی طرف لوٹا دیں۔ تو یہ بات واضح کرنے کے بعد آگے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس قصے کا ریلیونس یہ ہے، اس کا انطباق یہ ہے کہ جو پیغام حضرت موسیٰ دے رہے تھے وہی پیغام ہے جو ہمارے رسول لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی توحید کی، وہی آخرت کی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، تنہا اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور ہمارے رسول کے ساتھ بھی کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے۔ اور جو حربے فرعون نے استعمال کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، جادو کے اور اقتدار کے، وہ سارے حربے تم قریش مکہ استعمال کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو جو انجام فرعون کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہونا ہے، اور جو کامیابی ہم نے اپنے رسول کو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی کامیابی سے ہمکنار ہم اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کے قصے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور پھر ایک رکوع میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بھی ریلیونس یہ ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، تم ابلیس کے راستے پہ مت جاؤ، ابلیس نے تم کو بہکانے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، تو تم اس کے راستے سے بچو۔ حضرت موسیٰ کا راستہ اللہ کا راستہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، تو یہ جو راستہ ہے اس کو اختیار کرو، شیطان کی پیروی کو چھوڑو، ابلیس کے راستے پر مت جاؤ۔ پھر اس صورت میں آخر میں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اللہ کے رسول کو صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے۔ عجلت مت کیجیے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، حضرت موسیٰ کی مثال دیکھ لیجیے، وہی ہونا ہے تاریخ میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے آپ کا کام یاد دہانی کرنا ہے، آپ اپنی جان کو مت کھپائیے ان کے پیچھے، ان کی ناز برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ مشن دیا ہے کہ اس کے پیغام کو آپ پہنچائیے۔ پھر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں آیا ہے۔ تو یہ اس واقعے کو اصل میں مکے کے حالات پر منطبق کرنا ہے، اور اسی دعوت سے اس کو جوڑنا ہے جو دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر تشریف لائے تھے۔ اب کچھ اہم نکات اس صورت میں آتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اس میں توحید کو بنیادی دعوت بنایا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بہت اچھے نام ہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو۔ تو یہ توحید کی جو دعوت ہے وہ دی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رسولوں کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ عطا کرتا ہے جس کو عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تم کو پسند کر لیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے خاص اپنے لیے بنایا ہے تم کو، اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو یہ رسولوں کا جو انتخاب، جو رسول ہم بھیجتے ہیں، یہ رسول ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں انسانیت کے لیے، تاکہ وہ انسانیت کی صحیح رہنمائی کریں۔ ایک اور چیز جو نکل کے آتی وہ یہ ہے کہ رسول اتنے عظیم مقام پر ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہیں بھی اپنی دینداری کا غرہ نہیں ہوتا، وہ بھی خدا کی مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے نبوت ملنے کے بعد جو دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے،
یہ بھی ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ ہم ہر مرحلے میں اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں۔ ایک اور بات جو نکل کے آتی وہ یہ ہے کہ پوری دعوتی جد و جہد میں رسول اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے۔ ولی تسنا علی عینی، تم جہاں جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں، ہماری نظر تم پر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو مت، فرعون کے یہاں جاتے ہوئے ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، ہم سب سنیں گے، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، جو تم بولو گے، جو کرو گے، سب ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہ تم پر ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے لیے فرمایا جگہ کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظر میں ہیں، ہم آپ سے الگ نہیں ہو گئے ہیں۔ تو یہ رسول کی تسلی کے لیے ہے کہ ہم نے تمہارا انتخاب ہم نے کیا ہے اور پھر تم ہماری نظر میں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ رسول اور اس کے پیرووں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ براہ راست اللہ کی نظر ان پر ہے۔ پھر ایک اور چیز جو نکل کے آتی، جیسا میں نے سورہ مریم کے تلخیص میں عرض کیا تھا کہ دعوت کا جو انداز اور گفتگو ہے وہ مخاطب کے ذہن کو، ماحول کو دیکھ کے اس اختیار کیا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا، حضرت ہارون کو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم جب جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرو۔ پھر ایک اور بات آتی ہے کہ مستکبرین کو، مغروروں کو، جیسے ہی رسول آتا ہے، رسول کی دعوت کھڑی ہوتی ہے تو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی وہ خطرہ محسوس کیا تھا، وہ کہتا تھا اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اس لیے آئے ہو ہمیں اپنی زمین سے نکال دو، ہمیں اپنے اقتدار سے بے دخل کر دو۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضہما، کیا تم اس لیے جادو لائے ہو یہ کہ تم ہمیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ مستکبرین اور مغرورین نے اس دعوت کے آنے پر اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس کیا ہے۔ یہی قریش مکہ کر رہے تھے، ابو لہب، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، ان سب کی قیادت کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک اور چیز کہ جب وہ عوام کو بہکاتے ہیں، بہلاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دعوت کھڑی ہوئی ہے یہ تو ہماری مثالی تہذیب اور ثقافت کو ختم کر رہی ہے، تو فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم نے اتنی بڑی جمہوریت کھڑی کی، اتنی بڑی تہذیب کھڑی کی، اتنی بڑی آزادی کی تحریک کھڑی کی، اس سب کو ملیامٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ لوگ ہمیں اپنی مثالی تہذیب سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ مستکبرین نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ان کے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا ہے اور ان کی تہذیب اور ثقافت کو خطرہ محسوس ہوا ہے۔ یہ ایک اور پہلو اس میں نکل کے آتا ہے۔ جادوگروں کے تعلق سے جو پہلو اس صورت میں نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ جب ایمان آتا ہے تو استقامت کس درجہ آ جاتی ہے، کہ جب جادوگر ایمان لائے اور فرعون نے دھمکایا تو انہوں نے کیا کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھے کر گزرنا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہو سکتا ہے، ہمیں تو آخرت کی فکر ہے۔ تو ایمان جب آتا ہے تو آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، اور آخرت کی فکر آتی ہے تو آدمی میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ سورہ مریم کی طرح اس صورت میں بھی جو شفاعت کا پہلو تھا، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے کام آئیں گے اللہ کے ہاں حساب کتاب کے دن۔ اول تو مانتے نہیں تھے وہ، اور جو مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے کام آئیں گے، تو اس کی تردید کی گئی۔ کوئی شفاعت کارگر نہیں ہوگی خدا کے سامنے جب تک اللہ اجازت نہیں دے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا من اذن له الرحمن۔ تو یہ شفاعت کا جو عقیدہ تھا اور جس کی وجہ سے وہ بتوں سے محبت کرتے تھے، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، اس کی بھی تردید یہاں کی گئی ہے۔ ایک اور اہم بات جو اس صورت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو لوگ اعراض کریں گے، بھاگیں گے اس دعوت سے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دنیا کی زندگی مزے میں گزرے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آخرت میں تو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے ہی، لیکن اگر ان کو یہ زوم ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی تو نہیں، ہمارے ذکر سے جو اعراض کرتے ہیں ان کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ اور معیشت کو تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، جائیداد بھی ہوتی ہے، مکان بھی ہوتے ہیں، شان و شوکت بھی ہوتی ہے، ان کی اطمینان، ان کے سکون کو چھین لیا جاتا ہے، ان کی معیشت کو، اس زندگی کو اس طرح تنگ کر دیا جاتا ہے کہ تمام عیش و عشرت کے باوجود وہ سکون سے، وہ اطمینان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلو بھی اس صورت میں نمایاں کیا گیا ہے۔
پھر وہی بات ہے کہ آخر میں صبر اور نماز کی تلقین کی گئی ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، جو یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، نمازیں پڑھیے آپ، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور آپ ہی نہیں، آپ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کیجئے۔ آپ کا سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ سے تعلق کا ہے، جو اللہ کی نصرت کا ہے، وہ نماز ہے۔ اس نماز سے آپ جڑیے، نماز کو پڑھیے اور اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کیجئے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں دیکھ لیجئے، اور یہ جو دنیا کی چمک دمک ان کے پاس ہے، اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے آپ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زیب و زینت ہے، کچھ نہیں ملنا ہے ان کو۔ تو گویا پوری صورت کے اندر ایک موازنہ کیا گیا ہے، جن حالات سے اللہ کے رسول کی دعوت جس کشمکش سے مکے میں گزر رہی تھی، اس کشمکش کے تمام پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ کا نزول ہوا، اور سورہ طٰہٰ کا نزول کر کے اللہ نے مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ تم اس گروہ سے ہو جس سے موسیٰ تھے، تمہیں اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج حالات کتنے بھی سخت ہوں، یہ حالات تو موسیٰ کے سامنے بھی آئے تھے، ان کی قوم کے سامنے بھی آئے تھے، لیکن اللہ تم کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور مشرکین مکہ کو اس پیرائے میں یہ بتا دیا گیا کہ تم بہت اترا رہے ہو، فرعون تم سے بڑا تھا، لیکن اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، تمہارا بھی انجام یہ ہونا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ نے ان تمام دشمنوں کو، ان تمام مستکبرین اور مغرورین کو اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، جو بہت اترا رہے تھے، بڑی مخالفت کر رہے تھے، مغلوب ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کعبے کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ حالات کتنے بھی سخت ہوں، مقابلے پہ کوئی بھی ہو، لیکن جب اللہ کا کام کرنے اٹھے ہو تو کنی بھی حالات سے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے، اور اس کو بھی سن رہا ہے جو تمہاری مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔